آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم جس موضوع کی تہہ تک جانے والے ہیں نا، وہ ظاہر تو تاریخ کا ایک ورق لگتا ہے۔ جی، لیکن اگر ہم اسے تھوڑا غور سے دیکھیں تو یہ سیدھا انسان کے بنیادی نفسیات پر چوٹ کرتا ہے۔ خوش آمدید آج کی اس گہری گفتگو میں۔ بہت شکریہ، اور میں سمجھتی ہوں کہ آج کا موضوع واقعی بہت دلچسپ ہے۔ بالکل۔ اچھا، ہمارا آج کا جو بنیادی ماخذ ہے وہ قرآن پاک کی سورہ یونس کی دو نہایت اہم آیات ہیں، آیت نمبر 15 اور 16۔ جی ہاں، اور ان آیات میں ایک زبردست مکالمہ محفوظ ہے۔ صحیح، اور ہمارا آج کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اس مکالمے کا اس پوری بحث کا ایک گہرا تجزیہ کریں جو پیغام کو جھٹلانے والوں اور پیغامبر کے درمیان ہوئی۔ اچھا، اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ کیسے غیر معقول مطالبات کا سامنا ایک غیر متزلزل استقامت اور خالص منطق سے کیا گیا۔ اور جیسا کہ آپ ہمیشہ کہتی ہیں، یہ صرف تاریخ کا حصہ نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ انسانی رویوں اور سچائی کی طاقت کو سمجھنے کا ایک بہترین موقع ہے۔ یہ ہماری آج کی نفسیات کو بھی بیان کرتا ہے۔ تو چلیے پھر اس تفصیلی جائزے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آیات 15 کے پہلے حصے کی طرف آتے ہیں۔ جی، جب لوگوں کے سامنے واضح آیات پیش کی جاتی، قرآن کے الفاظ میں آیاتنا بینات، تو ان کا رد عمل کیا ہوتا تھا؟ دیکھیں، یہاں سے اس کشمکش کا آغاز ہوتا ہے جو سچائی اور مفادات کے درمیان ہمیشہ رہی ہے۔ اچھا، میں اپنی عادت کے مطابق اسے روزمرہ کی زندگی سے جوڑنا چاہوں گا۔ جی ضرور۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب سچائی بالکل سامنے ہو، دن کے اجالے کی طرح واضح ہو، تو انسان پھر بھی اس سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس گریز کی سب سے بڑی وجہ وہ نفسیاتی کیفیت ہے جسے ان آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ الفاظ ہیں الذین لا یرجون لقاءنا، یعنی وہ لوگ جنہیں ہم سے ملنے کی یا خدا سے ملنے کی کوئی توقع نہیں تھی۔ بالکل صحیح۔ میں اسے تھوڑا واضح کرتی ہوں۔ یہ مطالبہ ان لوگوں کی طرف سے آ رہا تھا جنہیں کسی بھی قسم کی حتمی جواب دہی کی نہ کوئی امید تھی اور نہ کوئی پرواہ۔ مرنے کے بعد کسی کو جواب دینا ہے، یہ تصور ہی ان کے اندر سے ختم ہو چکا تھا۔ ایگزیکٹلی، میرا مطلب ہے بالکل۔ جب انسان کے اندر سے جواب دہی کا تصور ختم ہو جائے تو وہ سچائی کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا چاہتا ہے۔ صحیح، پھر اس کے لیے سچ وہی ہوتا ہے جو اس کے فائدے میں ہو۔ جی، ان کا مسئلہ پیغام کا غیر واضح ہونا نہیں تھا، ان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ پیغام ان سے ایک ایسی اخلاقی تبدیلی مانگ رہا تھا جس کے لیے وہ کسی صورت تیار نہیں تھے۔ بالکل، اور یہی جواب دہی کا فقدان تھا جس نے انہیں ایک بہت ہی عجیب اور غیر معقول مطالبہ کرنے کی جرت دی۔ اور وہ مطالبہ واقعی حیرت انگیز تھا۔ وہ آ کر کہتے ہیں احتی بقرآن غیر ھذا او بدل ہو، یعنی یا تو کوئی اور قرآن لے آؤ یا پھر اس میں تبدیلی کر دو۔ سوچیں ذرا، کوئی یہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ جو شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ کائنات کے خالق کا پیغام لایا ہے، اس سے کہا جائے کہ اس میں رد و بدل کر لے؟ ہاں، اس سے کہا جائے کہ کچھ حصے نکال دو جو ہمارے بتوں کے خلاف ہیں، یا ان احکامات کو نرم کر دو جو ہمارے معاشی نظام کو چیلنج کرتے ہیں۔ یہ انہوں نے اسے ایک عام سی سودا بازی کیسے سمجھ لیا؟ اس مطالبے کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس دور کے معاشرے پر نظر ڈالنی ہوگی۔ اچھا، وہ کیسے؟ اس وقت کے معاشرے میں شاعروں اور خطیبوں کا ایک بہت طاقتور طبقہ تھا۔ وہ لوگ جب چاہتے اپنے سرداروں کو خوش کرنے کے لیے اپنے قلم میں لچک پیدا کر لیتے تھے۔ ہاں، تو وہ پیغمبر کو بھی اسی آئینہ سے دیکھ رہے تھے۔ جی ہاں، وہ وحی کو محض ایک انسانی قلم سمجھ رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ہر تحریک کی طرح اس تحریک کا بانی بھی اپنا اثر و رسوخ بڑھانا چاہتا ہے۔ تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ تھوڑی سی سودا بازی کر لیتے ہیں، کچھ تم مانو کچھ ہم مانیں۔ بالکل، وہ اسے روحانی پیغام کے بجائے ایک سیاسی تحریک سمجھ رہے تھے جہاں رد و بدل ممکن ہوتا ہے۔ لیکن اس سودا بازی کے جواب میں جو وقف سامنے آیا اس نے تو ان کی تمام توقعات پر پانی پھیر دیا۔ جی، اور یہ آیت کا دوسرا حصہ ہے جو استقامت کی بہترین مثال ہے۔ پیغمبر کا جواب کتنا ٹوک تھا۔ انہوں نے واضح کیا ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، یعنی مجھے اپنی طرف سے اس میں تبدیلی کا کوئی اختیار نہیں۔ میں اسے عام فہم انداز میں ایسے دیکھتا ہوں، فرض کریں ایک بادشاہ کا قاصد ہے، اچھا، اسے کسی گورنر کے پاس پیغام دے کر بھیجا جاتا ہے۔ اب اگر وہ گورنر کہے کہ اس پیغام میں تھوڑی تبدیلی کر دو تو میں اسے مان لوں گا۔ تو اس قاصد کا جواب کیا ہوگا؟ وہ یہی کہے گا کہ بھائی میں تو صرف ایک امانت دار قاصد ہوں، میرا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، اس میں ترمیم کرنا میرا اختیار نہیں ہے۔ بالکل مناسب مثال دی آپ نے۔
پیغمبر کا یہ جواب اسی امانت داری کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ وہ اس پیغام کے مصنف نہیں ہیں بلکہ ایک امین ہیں۔ اور اسی امانت داری کی مزید تصدیق اس آیت کے اگلے حصے سے ہوتی ہے، جہاں فرمایا گیا ان اتبعوا الا ما یوحى الیہ۔ میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جس کی مجھے وحی کی جاتی ہے۔ مطلب پیغمبر کا کام صرف دوسروں کو تبلیغ کرنا نہیں ہے، بلکہ وہ خود اس پیغام کے سب سے پہلے پیروکار ہیں۔ جی ہاں، اگر یہ کلام ان کا اپنا گھڑا ہوا ہوتا، جیسا کہ مخالفین الزام لگاتے تھے، تو ایک مصنف کے لیے اپنی ہی لکھی ہوئی کتاب میں تبدیلی کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ عام طور پر تو جب بھی کسی لیڈر کی تحریک پر دباؤ آتا ہے، وہ بچاؤ کے لیے نظریاتی سمجھوتا کر ہی لیتا ہے۔ لیکن یہاں کسی قسم کی لچک یا سمجھوتے کا شائبہ تک نہیں ملتا۔ اور اس کے بعد وہ نقطہ آتا ہے جو میرے خیال میں اس پوری بحث کا مرکز ہے، خوف خدا اور جواب دہی کا احساس۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ یہ سچ میں ایک انقلاب انگیز بات تھی۔ وہ بتا رہے ہیں کہ جو قانون وہ دوسروں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، وہ خود بھی اسی شدت کے ساتھ اس قانون کے پابند ہیں۔ تاریخ میں جب بھی کسی نے جھوٹا دعویٰ کیا، اس نے سب سے پہلے خود کو احتساب اور قانون سے بلاتر قرار دیا۔ ہاں، وہ اپنے لیے مخصوص مراعات چاہتے ہیں۔ بالکل، لیکن یہاں منظر مختلف ہے۔ یہاں رہنما خود کو عام انسانوں کی صف میں کھڑا کر رہا ہے اور خود کو جواب دہ مان رہا ہے۔ یہ ان کی سچائی کی اتنی بڑی دلیل ہے کہ کوئی بھی غیر جانبدار تجزیہ کار اسے مانے بنا نہیں رہ سکتا۔ صحیح کہا آپ نے۔ اچھا، اب تھوڑا آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 16 کی طرف۔ جی، اگر یہ پیغام ان کا اپنا نہیں تھا اور وہ اس میں تبدیلی بھی نہیں کر سکتے تھے، تو اس سارے عمل کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں تھا؟ اس سوال کا جواب آیات 16 میں ہے، جہاں دلیل کا رخ سیدھا خدائی مشیت یعنی ڈیوائن ول کی طرف مڑ جاتا ہے۔ لو شاء اللہ ما تلاوته علیکم ولا ادراککم بھی، کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کی مرضی نہ ہوتی تو میں یہ کلام تمہیں کبھی پڑھ کر نہ سناتا اور نہ ہی وہ تمہیں اس سے باخبر کرتا۔ آپ نے غور کیا کہ اس بیان کا پس منظر کیا ہے؟ یہی کہ پیغام کا نزول مکمل طور پر ایک الہی منصوبے کے تحت ہو رہا ہے۔ بالکل، جب مخالفت عروج پر تھی، ہر طرف سے دباؤ ڈالا جا رہا تھا، اس وقت یہ اعلان کرنا کہ یہ سب میرے اختیار میں نہیں بلکہ خدا کے اختیار میں ہے، یہ ایک بہت عظیم دعویٰ تھا۔ مطلب اس میں کسی انسانی خواہش یا منصوبہ بندی کا کوئی دخل نہیں۔ جی، یہ ان مخالفین کو ایک واضح پیغام تھا کہ تم مجھ سے سودا بازی کر کے یا مجھے دباؤ میں لا کر اسے روک نہیں سکتے۔ کیونکہ اس کا سرچشمہ تو تمام انسانی طاقتوں سے ماورا ہے۔ یہ ایک ایسی سطح کی گفتگو ہے جہاں ان کی تمام سازشیں بے وقت ہو کر رہ جاتی ہیں۔ اسی خدائی مشیت کے اعلان کے بعد ایک ایسی دلیل آتی ہے جو واقعی سب سے زیادہ حیران انگیز ہے۔ اوہو، وہ دلیل تو میری ذاتی پسندیدہ ہے۔ عمر گزشتہ کی طاقتور دلیل، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ۔ میں اس کلام کے نازل ہونے سے پہلے تمہارے درمیان اپنی زندگی کی ایک طویل عمر گزار چکا ہوں۔ ذرا سوچیں سننے والوں، وہ کوئی اجنبی شخص نہیں تھے جو اچانک کہیں سے نمودار ہو گئے ہوں۔ انہوں نے اپنی زندگی کے پورے 40 سال اسی مکہ کی گلیوں میں گزارے۔ ان کا بچپن، جوانی، ان کی تجارت، لوگوں کے ساتھ لین دین، سب انہی مخالفین کے سامنے تھا۔ اور ان 40 سالوں میں ان کی پوری تاریخ میں کبھی کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں ملتا جہاں انہوں نے جھوٹ بولا ہو یا کوئی غیر معمولی علمی یا ادبی دعویٰ کیا ہو۔ بالکل، اور یہ نفسیاتی حوالے سے کتنی بڑی دلیل ہے۔ ایک شخص 40 سال تک بالکل سادہ اور خاموش زندگی گزارتا ہے۔ خطابت کی، اور پھر اچانک ایک دن ایک ایسا کلم لے کر سامنے آئے جس کی فصاحت اور بلاغت سب کو ششدر کر دے۔ منطقی طور پر تو یہ بالکل ناممکن لگتا ہے۔ انسان کی نفسیاتی بناوٹ اس قدر اچانک اور حیرت انگیز ارتقاء کی اجازت نہیں دیتی۔ صحیح فرمایا۔ ماہرین نفسیات بھی اسی بات پر متفق ہے کہ انسانی کردار راتوں رات نہیں بدلتا۔ تو دراصل وہ انہیں ایک چیلنج دے رہے تھے کہ اگر تم اس کلام کو میرا گھڑاوا سمجھتے ہو تو جاؤ اور میرے ماضی کے 40 سال کھنگال کر دکھاؤ۔ اور اس معاشرے کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ وہ تو خود انہیں صادق اور امین کہتے تھے۔ جو انسان جوانی کے گرم خون میں اور تجارت کے معاملات میں کبھی جھوٹ نہ بولے، وہ زندگی کے اس حصے میں آ کر کائنات کے خالق پر جھوٹ کیسے باندھ سکتا ہے؟ یہ کردار کی وہ پختگی ہے جو سچائی کی سب سے بڑی دلیل بنتی ہے۔ اور اسی کردار کی دلیل کے بعد آیت کے آخر میں عقل کو دعوت دی گئی ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟
یہ بہت گہرا نکتہ ہے۔ سچائی کبھی بھی اندھے یقین یا غیر منطقی عقیدت کا تقاضا نہیں کرتی۔ مطلب انہیں یہ نہیں کہا جا رہا کہ بس آنکھیں بند کر کے میری بات مان لو۔ بالکل نہیں، انہیں دعوت دی جا رہی ہے کہ تم میرے ماضی کا ڈیٹا لو، اس کلام کا تجزیہ کرو، میری زندگی میں مفادات کی عدم موجودگی کو دیکھو اور پھر اپنی عقل استعمال کرو۔ کیا منطقی کشیدگی ہے اس میں! یہ باقاعدہ ایک منطقی نتیجہ اخذ کرنے کی دعوت ہے۔ جی، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مذہب اور سچائی عقل کے مخالف نہیں، بلکہ انسان کو عقل استعمال کرنے پر ابھارتے ہیں۔ جب انسان ضد اور ہٹ دھرمی سے باہر نکل کر سچائی کا جائزہ لیتا ہے تو حقیقت خود بخود نکھرتی ہے۔ ان جھٹلانے والوں کا اصل مسئلہ دلائل کی کمزوری نہیں تھی، بلکہ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ عقل کو استعمال ہی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ کیونکہ عقل انہیں اس نتیجے پر لے جاتی جو ان کی انا اور ان کے سیاسی رتبے کے خلاف تھا۔ وہ اپنی من مانیاں کھونا نہیں چاہتے تھے۔ اور یہ المیہ صرف اس دور تک محدود نہیں تھا۔ اگر ہم اس کو عام انسانی حالات پر مسلط کریں تو آج بھی صورتحال ویسی ہی ہے۔ بالکل، آج بھی جب کسی کا سامنا ایسی سچائی سے ہو جو اس کے مفادات پر ضرب لگاتی ہو تو وہ اسے تسلیم کرنے کے بجائے اس میں کیڑے نکالتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اصول اس کے مفادات کے تابع ہو جائیں، لیکن ان آیات سے ہمیں سب سے بڑا سبق یہی ملتا ہے کہ سچے اصول کبھی انسانوں کی خواہشات کے تابع نہیں ہوتے۔ ان کی استقامت ہی ان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اگر سچائی میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے لچک پیدا کر دی جائے تو پھر وہ سچائی کہاں رہی؟ پھر تو وہ ایک سیاسی سمجھوتا بن جاتی ہے۔ تو آج کے اس پورے تفصیلی جائزے کو اگر ہم سمیٹیں تو ہم نے واقعی ایک بحر بے قرار کا سفر کیا ہے۔ جی بالکل، ہم نے دیکھا کہ کیسے جواب دہی کے احساس سے عاری انسان ہمیشہ دفاعی خول میں چلا جاتا ہے، اور ہم نے پیغمبرانہ استقامت کا وہ عظیم نمونہ دیکھا جہاں شدید دباؤ کے باوجود حق کے معاملے میں 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا گیا۔ اور سب سے اہم بات ہم نے یہ جانا کہ سچائی کو پرکھنے کا عمل کتنا گہرا اور عقلی ہے۔ ایک بے داغ ماضی اور خرا کردار ہی سچائی کی سب سے بڑی دلیل ہوتا ہے۔ اور عقل اور کردار کا یہی تعلق ہے جو انسان کو اندھیرے سے نکالتا ہے۔ جی، جب تک انسان اپنی عقل کو پوری دیانتداری سے استعمال نہیں کرے گا، وہ واضح نشانیوں کے باوجود بھٹکتا رہے گا۔ یہ آیت ہمیں اپنے اندر جھانکنے کا موقع دیتی ہیں۔ تو چلتے چلتے اس پوری گفتگو سے ابھرنے والے ایک اہم پہلو پر غور کرنا ضروری ہے۔ جی ضرور۔ ان آیات کی روشنی میں یہ واضح ہے کہ سچائی کو جانچنے کے لیے انسان کی گزاری ہوئی زندگی ہی سب سے بڑی کسوٹی ہے۔ بالکل صحیح۔ تو آج کے اس جدید دور میں جہاں معلومات کا سیلاب ہے، جہاں دعوے اور نظریات سیکنڈوں میں پھیل جاتے ہیں اور جہاں ظاہری چمک دمک سے کسی کو بھی مروب کیا جا سکتا ہے، ہم سچ اور جھوٹ کو پرکھنے کے لیے کردار کی اس کسوٹی کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ واقعی سوچنے کا مقام ہے۔ کیا ہم آج بھی لوگوں کے دعووں کو ماننے سے پہلے ان کی زندگی کے ان 40 سالوں کی تلاش کرتے ہیں یا ہم صرف ان کی باتوں کے سحر میں کھو جاتے ہیں؟ سوچنا ضروری ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ خدائی استقامت اور حقیقت کے اس پراسرار سفر کے بعد ہم آپ کے لیے یہ سوال چھوڑے جا رہے ہیں۔